سر میرا کوشچن تھا کہ جو کرامات ہیں ولیوں کی، جی جو آج کل جو ہے نا کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ جو ولیوں کی کرامات ہیں نا یہ صرف وہ جو یہ ہے کہ وہ دعا کریں تو وہ کوئی دعا قبول ہو جائے، ٹھیک ہے. اور جو دوسری جتنی بھی کرامات ہمیں ملتی ہیں کتب کے اندر وہ گھڑی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ سچ نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے جو بھی وہ ان کی کرامات کتابوں میں آتی ہیں. تو آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جو ایکسٹریمسٹ ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں، سائنس میں بھی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ریلیجن میں بھی ہوتے ہیں، ریلیجن کے اندر پھر مسلک کے اپنے ہوتے ہیں ایکسٹریمسٹ، اور پھر اسی اسکول آف تھاٹ میں تصوف میں بھی ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں. ایکسٹریمسٹ کا مطلب ایکسٹریمسٹ اسکولز آف تھاٹ، جو کہتے ہیں ہمارے بزرگ تو ہوا میں اڑتے تھے، ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے، جبکہ ان کے بزرگ کی تعلیمات اس ایسے کسی پرچار کی نفی کرتے تھے، کیونکہ وہ ریا سے بھاگتے تھے کہ کہیں میرا کوئی عمل ریاکاری میں نہ آ جائے. میں اڑ کے دکھاؤں گا تو آف کورس وہ ایک ریاکاری، اگر میں اڑ سکتا بھی ہوں تو میں نہیں اڑوں گا کہ کہیں لوگ مجھے کوئی بہت بڑی چیز مان کے میرے آگے نہ جھکنا شروع کر دیں، کچھ اور بدعتیں نہ شروع کر دیں. تو میں نہیں مانتا کہ جتنے بڑے بزرگوں کو یہ کہتے ہیں، جتنا ان کو درجات دیتے ہیں، ان کے کسی ایکٹ میں ایسی کوئی چیز اصل میں پائی جا سکتی ہے. ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب لوگ آئے ہیں، گزرے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی قربت بہت اونچے لیول پہ اچیو کی ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو، آج بھی ہیں، آنے والے وقتوں میں بھی ہوں گے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی قربت ہے، یہ کسی ایرا میں بند نہیں ہوتی، یہ آخرت تک اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھی ہوئی ہے. اور صحیح. سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے جس میں بہت سے علماء کی رائے مختلف ہے، میری رائے سے میں ڈفر کرتا ہوں. اس سورہ واقعہ کی ایک آیت ہے کہ ایک ہیں دائیں ہاتھ والے لوگ اور ایک ہیں بائیں ہاتھ والے لوگ. دائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، بائیں ہاتھ والے لوگ وہ ہیں جو دوزخ میں جائیں گے، اور ایک ہے درمیان والے لوگ جو جاتے ہی جائیں گے. ان کو سورہ واقعہ میں مقربین کہا گیا ہے، سورہ الاعراف میں مقربون کہا گیا ہے ریفرنس کے لیے. اسی لیے میں ڈفر کرتا ہوں علماء سے، کیونکہ علماء کہتے ہیں وہ مقربین جن کا سورہ واقعہ میں ذکر ہے وہ جا چکے، وہ اور لوگ تھے. میں کہتا ہوں اگر وہ اور لوگ تھے تو پھر سورہ الاعراف میں بھی ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے والے جنت کے بھی طالب نہیں ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قربت کے طالب ہیں. یہ جو درمیان والے لوگ ہیں، اس کی طلب میں جو اولیاء کرام گزرے ہیں دنیا میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس طلب کی پیاس میں اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیتے تھے، دنیا سے اس طرح سے دور ہو جاتے تھے کیونکہ دنیا کی ڈسٹریکشن ان کو اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور کرتے تھے. Everybody is not capable of keeping dunya and deen alive with اعتدال. So some people, what they tend to do is fall towards دنیا، اور بہت دنیا کے ہو جاتے ہیں. Some people fall towards شریعت، اور وہ بہت شریعت کی طرف ہو جاتے ہیں. And some people fall way too much towards تصوف، اور وہ تصوف کی طرف گر جاتے ہیں. یہ تین بیسک، اور بھی بہت سی چیزیں، تین یہ بیسک ایکسٹریمز ہیں جس میں انسان گر جاتا ہے. ان کے درمیان میں اعتدال ہے جس کا قرآن پاک حکم دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نیت کو بھانپتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس شخص کی نیت تو اچھی تھی، تو اس نیت پہ وہ اس کو تصوف میں بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے، شریعت میں بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے، اور دنیا میں بھی ریوارڈ کیا جا رہا ہے. کہ دنیا چاہیے دنیا لے لو، آخرت چاہیے آخرت لے لو، میری قربت چاہیے وہ بھی لے لو. So he is giving because وہ giver ہے، وہ benevolent ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دیتا رہتا ہے. وہ کہتا ہے جو مانگو گے دوں گا، تمہاری اگر مانگنے کے انگریڈینٹس پورے ہوتے ہیں تو مجھ سے لے لو. تو جس کو جو مل رہا ہے وہ لیے جا رہا ہے. تو جن اولیاء کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن بزرگان دین کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان لوگوں کی پریکٹس بہت خوبصورت تھی. ان کے فالوورز کی ایکسٹریم
عقیدت نے بہت کچھ ایگزیجریٹ کروا دیا. یعنی مجھے اگر میری ماں سے محبت ہے یا میرے باپ سے محبت ہے تو میں اس کی تعریف کے اتنے پل باندھ لوں گا کہ میری ماں یا میرے والد صاحب کہیں گے یار میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں جتنا میرا بچہ مجھے اچھا کہتا ہے. تو یہ عقیدت میں بہت ایکسٹریم پہ چلا جاؤں گا. اسی طرح اولیاء کے جو فالوورز ہیں وہ ان کی عقیدت میں بہت زیادہ چیزیں ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں, وہ آگے چل کے چائنیز وسپر کی طرح کچھ کا کچھ بن جاتی ہیں, اور جب ہمیں سنائی دیتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا, پھر علماء کہتے ہیں یہ غلط لکھا ہوا, یا اسکالرز یا محقق کہتے ہیں یہ غلط لکھا ہوا. اچھا تو سر اس میں ہم اس میں ہم اسے سائنٹیفک بھی لے سکتے ہیں کرامات کو, کہ وہ کچھ ذکر کرتے تھے تو ساؤنڈ جو ہے نا آج کل جو ریسرچ چل رہی ہے کہ ساؤنڈ میں بہت چیزیں یعنی کہ چھپی ہوئی, یعنی کہ ساؤنڈ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو جس طرح بھی گریویٹیشنل ویوز ہیں وہ بھی ایک ویوز ہی ہیں, تو اس طرح ساؤنڈ ویوز جنریٹ ہوتی ہوں, اس طرح کی کوئی بھی سائنٹیفکلی لے سکتے ہیں ہم کرامات کو کیا؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. آج ہم بیٹھے ہوئے تھے سمپل آرگیومنٹ کی ٹیم کے ساتھ, میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک سے اتفاق ہوا ان کے ساتھ چائے پینے کا. سمپل آرگیومنٹ سے آپ واقف ہیں, جہاں پہ ساحل الدین کے بھی آپ نے کلپس دیکھے ہوں. وقاص آصف اور ماجد شراری یہ دونوں بہت نائس نفیس لوگ ہیں. ان کے ساتھ آج چائے پہ گپ شپ ہو رہی تھی, تو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریلیجن اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آپس میں لنک اور ریلیشن شپ ڈسکس ہو رہا تھا کہ, اور میں نے کہا جسارت کی جرت کی یہ کہنے کی کہ میرا علماء سے اختلاف ہی یہ ہے کہ ہمارے علماء سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اتنے دور ہیں کہ وہ اس کو باقاعدہ طور پہ شیطانی رنگ دے دیتے ہیں کہ ارے نہیں اس سے دور رہو یہ تو شیطانی عمل ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, ایلون مسک کوئی شیطانی عمل کر رہا ہے اگر مارس کی طرف اور مون کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے؟ نوٹ ایٹ آل. یونائٹڈ اسٹیٹس کی ریسرچ لیبورٹوریز ٹائم ٹریول پہ کر رہے ہیں کام, تو کیا وہ شیطانی عمل ہے؟ نہیں, بلکہ تو اللہ نے ہمیں خود بلایا ہے کہ اگر پاور ہے تو آ کے دیکھو آسمان میں, اگر تم آسمان سے باہر نکل سکتے ہو. یس, اٹ از سو بیوٹیفل. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ستاروں پہ غور کرو کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اب وہ نشانیاں کیا ہیں؟ وہ بلیک ہولز ہیں, وہ ورم ہولز ہیں, وہ ٹائم ٹریول ہے, وہ کاسمک ورلڈ میں موو ہونا ہے, نیکسٹ میریکلز آف دا لارڈ کو وٹنس کرنا ہے. وہ کیا اللہ تعالیٰ دیکھیں بغیر اللہ کے کرم کے, اللہ کے فضل کے تو نان بلیور بھی ترقی نہیں کر سکتا. جی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی 70 ماہوں سے, اس سے بھی 70 ماہوں سے زیادہ ہی پیار کرتے ہیں نا, ہے تو وہ اسی کا بندہ. اور اگر وہ اس کو دے رہے ہیں تو اس کی کسی کوشش پہ, اس کی کسی محنت پہ دے رہے ہیں نا. تحفے میں تو نان بلیور کو بھی کوئی چیز روٹی آسمان سے اس کی بھی نہیں جھولی میں گرتی. تو یہ ساری باتیں, میرا جو اعتراض آج میں وہ ان لوگوں سے بھی بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے علماء چونکہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں, آئی ایم سوری ٹو سے, بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں, اپنا نام انگریزی میں نہیں لکھ سکتے. وہ ہمارے علماء آج بھی ٹی وی پہ آپ دیکھیں تو وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ دنیا فلیٹ ہے اور دنیا ساکت ہے. آئی مین یہ جبکہ قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ دنیا ساکت نہیں ہے. جی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ دنیا ان اے اسٹیٹ آف فلوٹنگ کنڈیشن میں ہے. جی میرے اپنے پڑھے لکھے دوست اعلیٰ منصب پہ فائز مجھ سے اکثر گفتگو کرتے ہیں کہ وی آر فلیٹ ارتھرز, وی بلیو ان اے فلیٹ ارتھ. یعنی وہ اپنے آپ کو آئنسٹائنز, نیوٹنز, ہاکنگز, ان سب سے زیادہ سائنسدان سمجھتے ہیں, جبکہ سائنس ان کا سبجیکٹ بھی نہیں. سر اس کا ایک سوری میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ آتا ہے کہ جو ہمارے علماء ہیں نا, وہ ان کا کام جو انہیں سونپا گیا ہے کہ شریعت یعنی کام, مسائل, نماز پڑھانا, جنازہ پڑھانا, ٹھیک ہے, وہ صرف وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ جو سائنٹیفک چیزیں ہیں نا, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ کام تو ان کا ہے جنہوں نے دنیاوی سو کالڈ ڈگریز لی ہیں, ایم ایس سیز, پی ایچ ڈیز ان فزکس, کیمسٹری. یہ تو ان کا کام تھا نا کہ وہ قرآن پر ریسرچ کرتے, وہ بھی ویسے نکلے.
تو ایکچولی یہ ان لوگوں کا پڑھے لکھے طبقے کا زیادہ قصور اس میں کہہ سکتے ہیں. سر ویسے میری ایکچولی سوال تو بہت سارے تھے، تو آپ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں کہ بس کافی؟ نہیں آپ اچھی، اٹس اے گڈ تھنگ، اٹس اے گڈ تھنگ، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر نا آج میری گفتگو ہوئی وقاص آصف کے ساتھ اور ماجد شرازی کے ساتھ، ویری فائن واقف ہے ان کی، آپ نے پوڈ کاسٹ وغیرہ دیکھی سالدین کے ساتھ، ان سے بڑی سارا گفتگو ہوئی، اور ان سے میں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہ ہم نے باقاعدہ طور پہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ان دی لائٹ آف اسلام ڈسکس کرنی ہے. قرآن پاک کس سن میں ایمبریولوجی ڈسکس کر رہا تھا، جس سن میں سائنس کی یہ باقاعدہ ایمبریولوجی نام کی سائنس ڈسکور ہی نہیں ہوئی تھی. 1970s میں جا کے سائنس نے ایمبریولوجی کو ماسٹر کیا ہے، جبکہ 1400 سال پہلے قرآن پاک ایمبریولوجی ڈسکس کر رہا ہے. پھر پہاڑوں کی جو سائزمولوجی ہے وہ قرآن پاک میں باقاعدہ ڈسکس ہوئی ہے، جو کہ بہت ہی ریسنٹ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے 20th سینچری کی. اب اگر قرآن پاک اپنے وقت سے آگے کی اور وقت سے پہلے کی ڈسکشن کی اجازت دے رہا ہے باقاعدہ حوالوں کے ساتھ، تو ہمارے سائنس، ہمارے علماء، ہمارے حفاظ سائنسدان کیوں نہیں بن رہے؟ کیونکہ قرآن اتر ہی نہیں رہا ان میں. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا کسی زمانے تو میں یہ کہ کہنا وہ ڈائریکٹ قرآن پڑھنا ہی گمراہ ہے، یعنی کہ آپ کو قرآن گمراہ کرتا ہے. میں نے ایک جو نا عالم تھے ان سے پوچھا، تو وہ کہہ رہے کہ نہیں آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ وہ سکتے ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے. ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے آپ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ آپ عالم کو کوشچن کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس کا جواب عالم کو نہیں آتا. ہاں جی بالکل ایسے. یعنی میری کچھ باتوں کے اوپر جو میں نے ابھی ویری ریسنٹلی اگست سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سوشل میڈیا پہ انٹریکشن شروع کیا ہے لاسٹ ایئر، میری کچھ باتوں کے اوپر مجھے تھریٹننگ ای میلز، تھریٹننگ میسجز آتے ہیں کہ ہم آپ کو گولی مار دیں گے. وڈ یو بلیو دیٹ؟ میں ایپل جوس پی رہا ہوتا ہوں، مجھے میسج آتے ہیں ہمیں پتہ ہے تم شراب پی رہے ہوتے ہو. I mean, آپ حق بات کر ہی نہیں سکتے، آپ عقل کی، شعور کی، علم کی، وقت سے آگے کی گفتگو کر ہی نہیں سکتے. ابھی آپ کے سامنے انجینئر محمد علی مرزا نے یہ ہماری ویری ریسنٹلی اس پچھلے کچھ سالوں میں گفتگو کی ہے، کوسچنز کیے ہیں، اس نے دیواریں توڑی ہیں، اور خود نہیں، he is under the followership of the clan of مولوی اسحاق صاحب، تو اس کے اوپر قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. بالکل. میرے 10,000 نظریاتی اختلافات ہیں، غامدی صاحب سے بھی، انجینئر محمد علی مرزا سے بھی، مولوی اسحاق صاحب کی بھی گفتگو سے میں 5-6 اختلافات کھل کے بیان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے جو گفتگو کی اس سے میرے نظریاتی اختلافات. لیکن نظریاتی اختلافات کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دوں؟ بالکل. یہ ہماری قوم بحیثیت قوم کا عقل اور شعور کا سٹینڈرڈ ہے. اب میں نام نہیں لوں گا، کئی بڑی پاپولر اسلامک آرگنائزیشنز ہیں آج کل کے ینگ لڑکوں کی، ادھر کسی نے میرے کوئی ایک ویڈیو ڈالی تو ادھر واویلا مچ گیا کہ اس کی ویڈیو نہیں ڈالنی، یہ میوزک کو بھی حلال کہتا ہے، میوزیشین بھی ہے، شاعر بھی ہے، اس کی کوئی اسلامک گفتگو نہیں ڈالنی. توبہ استغفار. جبکہ میں خود نہیں کہتا، میں احادیث سامنے رکھتا ہوں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے میوزک بجنے دیا. تو میں اگر کہتا ہوں بجنے دو تو میں آقا کی سنت پہ کہہ رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں اس کی ویڈیو نکال دو یہاں سے، یہ ہمارا جو فلاں فلاں کلب ہے، یہ ہے فلاں ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے، ادھر دریاب ہاشمی کی ویڈیو کی گنجائش نہیں. یہ اس دور میں رہ کے اس لیول کی چھوٹی سی پوڈ کاسٹ بھی جہاد ہے. اگر مجھے گولی کی تھریٹ آ گئی ہے، آپ کو پتا ہے میں جواب میں ان کو کیا کہتا ہوں؟ یار کل کے مارتے آج مارو. اپنوں نے ہی شہید کرنا ہوتا ہے مومن کو، غیر مومن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ مومن کو گرا سکے.
So the point is کہ ہم اپنے اپنے حصے کا سیف، دیکھیں یہ میں پروٹیسٹ بھی نہیں کہہ رہا، یہ تو میں ان کے حق میں بات کر رہا ہوں، ایک ایک خط، ایک ایک پوائنٹ، دو پوائنٹ لکھیں اور اپنے نام سے فخر سے لکھیں کہ میں سٹیزن ہوں پاکستان کا۔ میں آپ سے صرف دو چیزیں اس لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا آپ کا ساتھ دینے کے لیے۔ میں ڈیموکریسی کو غلط سسٹم سمجھ کے بھی، اس کو فرعون کا گھر سمجھ کے بھی اس میں موسیٰ کے پلنے کا توکل رکھتا ہوں۔ اس لیے دو پوائنٹس میں آپ تک پہنچاتا ہوں، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں یا آپ حاکم وقت ہیں ملک کے، اگر آپ یہ کرنے پہ راضی ہوتے ہیں تو ہم تمام پاکستانی مسلمان آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر نہیں ہوتے تو آئی ٹیل یو کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی نہیں، پھر یہ توقع بھی نہیں کرنے کی ہم آپ کے ساتھ، کیونکہ ہمارا ضمیر ہمیں کہے گا کہ جس شخص نے یہ دو پوائنٹ، ایک پوائنٹ ہے، دوسرا پوائنٹ تو ہم ریاست سے ایک ویلفیئر اسٹیٹ سے ایک فائنینشیل ہیلپ مانگ رہے ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں کہ وہ ہماری ہیلپ کرے خدا نہ خواستہ اسٹیٹ، ہم اسٹیٹ کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں، ہم وہ کام کریں گے باقی لوگوں کی فائنینشیل کو سیٹ کرنے کے لیے، وہ بھی پروجیکٹس، وہ بھی پروڈکٹس، وہ بھی فنڈز ہم لانے کے لیے کوشاں ہو جائیں گے۔ آپ نہ دیں، اللہ معاف کرے، ہم اسٹیٹ کو دیں گے، اسٹیٹ نے ہمیں بہت پال لی ہے، اب ہمارا ٹائم ہے اسٹیٹ کو پالنے کا، ٹو پے بیک۔ دیکھیں کامیاب جوان پروجیکٹ شروع کیا نا عمران خان نے، اب یہ مہربانی کر کے یہ بند نہ کریں اور نوجوانوں کو لون لینے دیں۔ وہ بی آئی ایس پی کیمپین جو ہے وہ اب احساس پروگرام بن گئی شاید، اور شاید بہت بہتر بھی ہو گئی اس سے، وہ چلنے دیں، وہ ہیلتھ کارڈ جو چل رہا ہے وہ چلنے دیں، جو اچھے کام پچھلی حکومت نے کیے خدا کا واسطہ ہے اس کو یہ چلنے دیں۔ وہ ریاست مدینہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا پرانا پاکستان، تو ہم کہتے ہیں پرانا، پھر وہ والا پرانا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنی سی گفتگو اگر ہم کر دیں تو آئی بیٹ یو کہ مومن کی جو طلب ہوتی ہے نا وہ عرش تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ بھی پھر مدد کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں کہ اتنے مومن اکٹھے ہو گئے ہیں، اور میرے نظام کی، شریعت کے نظام کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس آدمی سے، اس پرائم منسٹر سے، میں اس پرائم منسٹر کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟